صلى عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين الوكيل الأمين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وقال تعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الاقوال مقطعه محقق کے ساتھ یہ سلام پیش کرتے اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. وعزت ومكرم سامعين محاضرين گرامی القدر، آج ہم سب یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں تو مقصد حضرت پیر مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرص مبارک ہے. عرص کا معنی شادی، خوشی اور سالانہ بزرگوں کی جو وصال کا دن ہوتا ہے اس پر سجائی جانے والی محفل کو عرس کہتے ہیں. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے پیارے کی محفل میں ہمیں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے ایک غریب کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. اسی مناسبت سے ہم نے اپنی گفتگو ہے اس کا عنوان اور موضوع منتخب کیا اولیاء اللہ کا مقام و مرتبہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. سامعین محترم، میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
شک جو اللہ کے ولی ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے جو ولی ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ تو دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے، نہ ہی وہ پریشان ہوں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی ہوتا کون ہے؟ ولی کا مطلب کیا ہے؟ اگر عربی گرامر اور لفظ کے معنی کے حساب سے دیکھا جائے تو الولی کا لفظ القرب کے معنی لاتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ القرب، قریب ہونا، اسی سے لفظ ولی نکلا ہے، ولی۔ تو جس کا معنی ہوگا القریب، یعنی وہ شخص جو قریب ہو، اور اسی کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے الصدیق، یعنی جو دوست ہوتا ہے اسے بھی ولی کہتے ہیں۔ اسی کا ایک معنی مددگار بھی کیا گیا ہے، اسی کا ایک معنی محب بھی کیا گیا ہے، یعنی محبت کرنے والا۔ تو اگر ہم فقط اس کا پہلا معنی ہی مراد لے لیں کہ ولی کا معنی ہے القریب، یعنی قریب ہونے والا، تو مطلب کیا ہوگا کہ خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محب بن جاتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے مددگار بن جاتے ہیں، تو ایسوں پر لا خوف، نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین اور پریشان ہوں گے۔ اب یہاں سے ایک نقطہ اور سمجھنے کا ہے کہ ہم نے ولی کا معنی کیا کیا؟ القریب، یعنی جو قریب ہو، اور قریب بھی کس کے؟ اللہ، کس کے؟ اللہ کے قریب ہو۔ تو یہاں قرب سے کیا ہوا ہے؟ ہم اس ایک لفظ کی تشریح فقط سمجھتے ہیں۔ یہاں قرب سے مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمانا کیا چاہتا ہے؟ یہاں سے میں آپ کی توجہ کا طلبگار رہوں گا، آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ اگرچہ یہاں مجمع بھی اکٹھا ہو رہا ہے، مگر جتنے آپ احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کے ذریعے ہم نے ماحول بنانا ہے انشاءاللہ۔ یقیناً جن کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہے، وہ عام نہیں ہے بارگاہ۔ وہاں پر کوئی مجمع ہو یا اکیلا ہو، سب خاص ہوتے ہیں، سب بڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ذوق، شوق، تازگی ایمان اور جذبے کے ساتھ انشاءاللہ اپنی اس مختصر سی محفل کو جاندار بنانا ہے۔ تو میں موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے آپ کو توجہ کرنا ہے، آپ کی توجہ یہاں مطلوب ہے۔ اصل میں کچھ لوگ باہر ابھی دیکھ رہے ہیں، باہر کام شاید ہو رہا ہے، توجہ وہاں بڑھ رہی ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ محفل میں جو افراد کہتے ہیں، محفل کو تھوڑا سا ذوق رکھیں، سنیں۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیاء اللہ،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہوتے ہیں، یعنی جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں. اب یہاں قرب سے کیا مراد ہے؟ قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ دراصل جو قرب ہوتا ہے، کوئی چیز جیسے کسی کے قریب ہوتی ہے، ایک ہاتھ دوسرے کے یہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک قرب اللہ اور بندے کے درمیان بھی مطلوب ہے کہ حصی طور پر، روحانی طور پر، معنوی طور پر جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ کا سفر شروع کرتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. جہاں تک اللہ کے قرب کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں. ایک قرب عام کہلاتا ہے اور دوسرا قرب خاص ہوتا ہے. قرب عام اور قرب خاص. اللہ کا جو قرب ہے، اللہ کا جو قرب ہے، یہ آپ ذہن نشین فرما لیں، وہ ہر ایک بندے کو میسر ہے. اللہ کی طرف سے قرب اس کے ہر بندے کو میسر ہے. رب ہر ایک کے قریب ہے، رب ہر ایک کے قریب ہے، وہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے. خود فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. مگر یہ قرب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، جو اس کے ہر بندے کو میسر ہے. اور دوسرا قرب قرب خاص ہے. یہ کون سا قرب ہوتا ہے؟ یہ قرب خاص کسے میسر ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو میسر ہوتا ہے کہ جب دونوں طرف سے قربتیں بڑھنے لگتی ہیں، کہ ایک طرف سے رب تو بندے کے قریب ہوتا ہی ہے، اب جب بندہ رب کے قریب ہونا شروع ہوتا ہے، رب کی عبادت کر کے، رب کا ذکر کر کے، رب کی یاد کر کے، دل میں رب کی محبت سجا کے جب وہ بھی قربت کا سفر شروع کرتا ہے تو رب ذوالجلال پھر اسے قرب خاص عطا فرماتا ہے. اور یہ قرب ہر ایک کو میسر نہیں ہوتا. اس مرتبے پر فائز کوئی ہوتا ہے. اس مرتبے درجے پر فائز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو فرماتا ہے، جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، جو اس کی تیاری کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں مگر برسہا برس مخلوق خدا ان کی محبت اپنے دل میں سجائے کرتی ہے. انہی میں حضرت پیر مسکین شاہ صاحب علیہ الرحمہ ہیں، جن کی یاد آج آپ اور ہم سجانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے بیٹھے ہیں. اب ہم حدیث پاک سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بندہ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب خاص کیسے حاصل کرتا ہے، بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے، اور وہ مرتبہ ولایت پہ کیسے اسے فائز فرماتا ہے. اور جب بندہ اس قرب خاص پہ فائز ہو جاتا ہے اللہ کیا عطا فرماتا ہے. یہ ہمارا موضوع درود پاک اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى اله وسلم. حدیث پاک میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روی، بخاری شریف کی حدیث ہے. بخاری شریف کی دراصل اس موضوع کو ہم نے مسئلے کی نقطۂ نظر میں بھی سمجھنا ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اولیاء کے مرتبے پر، مقام پر اور ان کی کرامات پر، ان کی بارگاہ میں حاضری کو قبر پرستی کا نام دیتے ہیں اور اسے شرک بدعت کہتے ہیں. اس تناظر میں بھی جو اور کرنا ہے.
تو میں اسی لیے حدیث پاک کا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث نمبر 2384 ہے. حدیث نمبر 2384. قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ قال اللہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ. مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے. سبحان اللہ. بے شک. حدیث قدسی کیا حدیث ہوتی ہے کہ جس میں رب ذوالجلال براہ راست اپنے بندوں سے خطاب فرما رہا ہے, جس میں رب براہ راست مخاطب ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالی بے شک اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اے بندو کان کھول کے سن لو, غور سے سن لو, جس کسی نے بھی مجھ سے یاری لگائی, مجھ سے دوستی لگائی, میری راہ پر چلا, مجھ سے محبت کی, اور تم میں سے کسی نے اس سے دشمنی رکھی, دل میں بغض رکھا, تو پھر وہ یہ کان کھول کے سن لے کہ وہ اس سے دشمنی نہیں کر رہا ہے, مجھ سے دشمنی کر رہا ہے, وہ خدا سے دشمنی کر رہا ہے. اور خدا فرماتا ہے کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا میرا بھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے. آپ نے کرو جنگ خدا کے ساتھ. اللہ کے بندے, اللہ کے نیک, اللہ کے بزرگ, اللہ کے ولی اگر ان کی بارگاہ میں حاضر شرک اور بت پرستی ہے, شرک اور قبر پرستی ہے, شرک اور بدعت ہے, تو پھر خدا فرماتا ہے بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ میری بارگاہ میں آنے والے میرے قریب جو میرے بندے ہیں ان سے دشمنی کر کے نہ آنا, دل میں ان کا بغض رکھ کے نہ آنا, بلکہ میرے پاس آنا ہے, میرے بندوں سے بھی دوستی کر کے آنا, میرے پیاروں کی بھی محبت دل میں سجا کے آنا. بس صورت دیگر میرے بندوں سے دشمنی کر کے مجھ تک نہیں پہنچ سکتے, میرے بندوں کی دل میں بغض رکھ کے تم میرا قرب نہیں پا سکتے. تو ان بزرگوں پیاروں کی بارگاہ میں حاضری کو شرک قرار دینا انصاف نہیں ہے, ایمانداری نہیں ہے. آگے سنیں, فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, کہ میرے جو بندے ہیں وہ میرے احکامات کی پیروی کرتے رہتے ہیں, میرے احکام بجا لاتے ہیں, میرے جو فرائض ہیں ان پر عمل کرتے ہیں, اور ان پر عمل کر کے میرا قرب حاصل کرتے رہتے ہیں. اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں, جو ولی ہوگا کبھی کسی نماز کو قضا نہیں کرے گا, جو ولی ہوگا وہ کبھی روزے کو ترک نہیں کرے گا, جو ولی ہوگا وہ قرآن سے دوری اختیار نہیں کر سکتا, جو ولی ہوگا وہ ایک طرف خدا سے محبت کرتا ہوگا, دوسری طرف اس کے بندوں سے محبت کرتا ہوگا, کہ بندوں سے محبت بھی عبادت ہے, مخلوق خدا سے محبت بھی عبادت ہے. تو فرمایا کہ جن چیزوں کو میں نے فرض کیا ہے ان فرائض کی بجا آوری کے ذریعے میرا ولی, میرا بندہ, میرا قریبی ان پر عمل کرتے کرتے میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, اور وہ عبادت سے روگردانی ہرگز نہیں کر سکتا. اب وہ کون لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں موجود, کون سے ولی ہیں جو دعویٰ تو سجادہ نشینی کا کرتے ہیں, جو دعویٰ تو خلافت کا کرتے ہیں, بیٹھے گدی پر ہوتے ہیں, ہوتے مسند نشین ہیں, پڑھتے ایک نماز بھی نہیں, پڑھتے بجا ایک بھی فرض نہیں لاتے, الٹا گناہوں میں مشغول ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا فیض ملے گا؟
ایسے لوگوں کو تو ان کے اپنے بزرگوں کا فیض بھی نہیں ملتا، چاہے جائے کہ خدا کی رحمت ملے، چاہے جائے کہ خدا کا کرم ملے۔ خدا کے جو اصول ہیں، پیمانے ہیں، بڑے لاجواب ہیں، حقیقت پسند ہے۔ اس نے بتا دیا میرا قرب پانا ہے تو سب سے پہلے میرے فرضوں پر عمل کرو، سب سے پہلے میرے عبادت پر عمل کرو۔ وہ مشہور واقعہ ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ جو آپ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ شیطان بڑا بزرگ بن کے نورانی شکل میں حضرت غوث پاک کے پاس آیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کہتا ہے جی عبد القادر تم نے بڑی عبادت کر دی، ہمارا دل خوش ہو گیا ہے، میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، اس نے حکم بھیجا کہ عبد القادر کو کہو کہ ہم نے تمہاری عبادت معاف کر دی۔ کیا کہا؟ ہم نے تمہاری عبادت معاف کر دی، ہم نے تمہارے اوپر سے فرائض ختم کر دیے، ہم نے تمہارے اوپر سے احکامات ہٹا دیے۔ اب یہ نگاہ کرم ہوتی ہے جن پر خدا، جن پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے، ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا کرم برس رہا ہوتا ہے۔ تو جب حضور غوث پاک کے سامنے شیطان نے یہ کہا، آپ نے فرمایا، فوراً جواب دیا، آپ نے فوراً جواب دیا کہ او ملعون مردود دور دفع ہو جا، تو اللہ کی طرف سے بھیجا کہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ تو شیطان مردود ہے۔ کہ رب نے تو اپنی عبادت اپنے انبیاء سے نہیں ہٹائی، اپنے انبیاء سے ساکت نہیں کی، معاف نہیں کی۔ میں کون ہوتا ہوں جس سے عبادت کو دور کر دیا جائے، جس سے اس کے فرائض کو ختم کر دیا جائے؟ آج کچھ لوگ اولیاء کی سلسلے میں گدی نشین مسند نشین دعوے کرتے ہیں جی ہم قادری کلندری لوگ ہیں، ہم قادری کلندری، ہم اویسی سلسلے سے ہیں، ہم جذب والے لوگ ہیں، ہم عشق والے لوگ ہیں، اور ہم پہ عبادت معاف ہے، ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں ہمارے اوپر کوئی کچھ فرض نہیں ہوتا، ہم جو ہر مرتبہ ہم نے پار کیا ہوا ہے۔ اور خدا کے بندوں، وہ قادری کا سردار جن کی نسبت سے آپ قادری بنتے ہیں، ان کی حالت تو یہ ہے کہ جتنے بھی مراتب طے کر گئے، جن مرتبوں پر بھی فائز ہو گئے، کبھی عبادت کو ترک نہیں کیا، کبھی نماز کو ترک نہیں کیا۔ تو آپ اور ہم بھی ولی بن سکتے ہیں، ولایت اور قرب کے اس مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں، پر شرط یہ کہ ایک قدم تو بڑھائیں، ایک قدم تو بڑھائیں۔ آج ہم مولوی لوگ، تقریریں کرنے والے، ہم خلیفہ لوگ، درباروں پہ بیٹھنے والے، خدا کا پیغام دینے والے، خدا کے احکامات سے دور ہیں۔ اور سب سے زیادہ مولوی ایک طرف جو عشق و محبت کے پیکر لوگ ہوتے ہیں، جہاں سے محبت کا پیغام اٹھنا ہوتا ہے، جہاں سے لوگوں کے لیے دین کا پیغام اٹھنا ہوتا ہے، ان جگہوں پر، ان خانقاہوں پر جو لوگ زندہ بیٹھے ہیں، کیا میں نے چولہا کیا کہا ہے، جو لوگ زندہ بیٹھے ہیں، نہ ان میں محبت ہے، نہ معرفت ہے، نہ عبادت ہے، نہ ہی توجہ ہے۔ اسی کو تو علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ مدرسوں میں کہیں رعنائی افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ اسرار کی جو لذت تھی، یہ جو لوگ تھے، یہ چلے گئے ہیں۔ اب پتہ نہیں سارے زمین کے اندر بیٹھے ہیں اللہ والے، زمین پہ کون ہے جن سے ہم جا کے محبت کی خیرات لے سکیں؟ خلیفوں کے پاس جاتے ہیں یہ امید لے کر کہ کوئی مسکراہٹ ملے گی، متھے پہ تیل نہیں چڑھ ہوتی ہے، یہ امید لے کر جاتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں کوئی پیار ملے گا، بد اخلاقی ملتی ہے، یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ کوئی ٹھنڈی چھاؤں ملے گی، تپتی دھوپ کا جو وہاں پہ نظارہ ہوتا ہے۔ اس طرح فیض نہیں ملتا، اس طرح جو کام نہیں ہوتا۔ آج ہمارے دین کے جو بنیادیں تھی، مدرسے، وہ بھی اجڑے ہوئے ہیں، اور جو اس سے بھی بڑے مراکز خانقاہیں تھیں، انہیں لوگوں نے برباد کیا ہوا ہے، اجاڑا ہوا ہے۔ جو وہاں بیٹھے لوگ ہیں اجاڑا ہوا ہے، اجڑ گئے ہیں ہم لوگ۔ ہمارا مسلک اہل سنت دوسروں کی وجہ سے اتنا بدنام نہیں ہو رہا جتنا ہمارے لوگوں کی وجہ سے بدنام ہے۔
جتنا ہمارے اپنوں کی، ہمارے اپنے کردار، بد اخلاقی، بد عملی، بد کرداری ان وجہ سے بدنام ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج بھی اگر چاہے کوئی مسند نشین ہے یا نہیں، گدی نشین ہے یا نہیں، خلیفہ ہے یا نہیں، سجادہ ہے یا نہیں، اور ایک جملہ اور سن لیں، سید ہے یا نہیں، ہے نا، وہ سید ہے یا نہیں ہے، اگر وہ خدا تبارک و تعالیٰ کے اصولوں پر چل رہا ہے، خدا کے قریب، خدا کے قریب ہے، سید ہو کر بھی اگر کوئی بد اعمالی اور بد کرداری میں جاتا ہے، خدا اسے بھی اپنے سے دور کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم نے فرما دیا تھا، اے فاطمہ اگر عمل نہ ہوگا تو عمل کے بغیر میں بھی تمہاری شفاعت نہیں کروں گا۔ عمل بڑی چیز ہے۔ بہرحال اگر آپ کو یہاں درباروں میں کوئی ایسی بات ملے جس کا تعلق دین کی باتوں کے ساتھ نہ ہوگا، آپ اس بندے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، دین کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے۔ دین الگ چیز ہے، دین اصول ہے۔ دعا کریں کہ ان پیاروں کے صدقے ہمیں وہ لوگ ملیں، ہمیں بلکہ لوگ کہاں سے لے کر، ہم لوگوں نے تو ایسا بننا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، ہم ایسے بن جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ان لوگوں کے دھوکے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہہ کر کہ ہم قادری لوگ ہیں، ہم قلندری لوگ ہیں، ہم مجذوب لوگ ہیں، ہم عشق والے لوگ ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر عبادت نہیں لازم ہوتی، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمارے اوپر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حضور سے بڑھ کے کون خدا سے عشق کرے گا؟ حضور سے بڑھ کے کون محبت کرے گا؟ اور یہ تو بتائیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی محبت میں ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دے دی ہیں، کیا کہتے ہیں؟ محبت میں ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، بس وہ ان کی قربانیوں کے صدقے ہم بھی کھا رہے ہیں۔ کیا امام حسین سے بڑھ کر بھی کسی نے قربانی دی ہے؟ آپ کے خانوانے سے بڑھ کر بھی کیا کسی نے قربانی دی ہے؟ مگر آپ نے پھر بھی سر کٹایا مگر سجدے میں۔ اس وقت بھی نماز قضا نہ تھی، اس وقت بھی عبادت آپ پر معاف نہ تھی۔ عبادت پیمانہ ہے، عمل پیمانہ ہے۔ قرآن ہر جگہ یہ فرماتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان بھی چاہیے۔ اے ان بزرگوں کے مزاروں پہ آنے والوں، اے بزرگوں کے مزاروں پہ بیٹھنے والوں، اے مسند کے اوپر فائز ہونے والوں، یاد رکھو کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ ایک اور پیمانہ بھی ہے، عامل الصالحات، نیک عمل بھی چاہیے، اس کے ساتھ عبادت بھی چاہیے، تقویٰ بھی چاہیے، بزرگی بھی چاہیے، تب جا کے خدا تبارک و تعالیٰ کا فیض ملتا ہے، کرم ملتا ہے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو آپ فرض نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے جو صرف ان فرائض کی جو پابندی کر رہا ہے، فقط فرائض کی فرض نمازیں فقط پڑھ رہا ہے بس، اور کچھ نہیں کر رہا، سنت بھی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، نوافل بھی نہیں پڑھتا کوئی بات نہیں، بس فرض پڑھ رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے۔ کیا چیز؟ فقط فرض پڑھ رہا ہے اور حرام سے بچ رہا ہے، وہ بھی خدا کی بارگاہ میں کسی نہ کسی مرتبے پر پائے، وہ بھی خدا کے قریب ہے۔ اگر آپ نے کوئی نماز کا پابند بیٹھا ہوا ہے اور وہ حرام نہیں کھاتا، وہ زنا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، سمجھ لے وہ ولی ہے اپنے وقت کا، لیکن اس کے مرتبے ہے نا۔ ہاں پھر ان فرائض اور عبادت میں جو تھوڑا اضافہ کرتا جائے گا، جتنا گڑ میٹھا ڈالتا جائے گا اتنا ہی ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا، یہ الگ بات ہے۔ حدیث پاک یہ بتاتی ہے کہ فرض پڑھ کے بندہ واقعی میرے قریب ہوتا ہے، اس نے میرے احکام کو تو جو بجا لایا، ہم اسے اپنا قرب دے دیتے ہیں، اگر بندے کی طرف سے جب اہتمام ہوتا ہے تب ہماری طرف سے بھی اہتمام ہوتا ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے تب ہم بھی رحمت کرتے ہیں، جب بندہ ہماری طرف آتا ہے تب ہم بھی کرم کرتے ہیں، جب اس کے دل میں ہماری عظمت پیدا ہوتی ہے ہم اس کے اوپر رحمتوں کی بوجھا ہوتا ہے۔ کیسے؟ فرمایا کہ وما یزال عبدی، حدیث کے بعد یہ اور سن لیں، فرمایا کہ میرا بندہ یتقرب الیہ بالنوافل، فرض تو پڑھتا ہے، فرض پڑھتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پھر کیا ہوتے ہیں فرضوں کے ساتھ ان کے دل میں جب یاد خدا طرف دکھاتی ہے، جب عشق جاگتا ہے، جب خدا کی محبت جگہ دکھاتی ہے، پھر وہ خدا کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں، وہ اس کی بارگاہ میں پھر سب کا سجود ہونا چاہتے ہیں، تو فرضوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں کچھ مزید
عبادت کے لیے، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ ذکر کرتے ہیں، پھر یاد خدا مستغرق ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، محاسبے کرتے ہیں، مجادلے کرتے ہیں، اپنے نفس کو جلاتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر مشقتیں کرتے ہیں. جب وہ اس طرح محنتیں کرتے ہوئے، مشقتیں کرتے ہوئے، عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے، ایک لمحہ آتا ہے، ایک موقع آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مخصوص ٹائم آف پیریڈ کے بعد، ایک مخصوص وقت کے بعد ان کے جد و جہد کو دیکھتے ہوئے، محنت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مجاہدے کو دیکھتے ہوئے ان کو رب تبارک و تعالیٰ مقام محبت میں فائز فرماتا ہے. وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو، کس کے دل میں میرے لیے محبت ہے، کس کے دل میں میرے لیے عظمت ہے، کس کے دل میں میری اہمیت ہے، کس کے دل میں میرا پیار ہے، کس کی توجہ میری طرف ہے، کون مجھے بھی یاد کرتا ہے. اب جو اسے یاد کرتا ہے، جو اس کی طرف توجہ کرتا ہے، جو اس کے لیے محبت کرتا ہے، جو دنیا داری بھی رکھتا ہے مگر اس کے ساتھ خدا داری بھی رکھتا ہے، جو اس کے ساتھ اللہ اللہ بھی کرتا ہے، دل میں اس کے خدا تبارک و تعالیٰ کا کہ نام کا ایک درد ہوتا ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک یاد ہوتی ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی محنتوں کو دیکھتے ہوئے، عبادتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے نوافل کو دیکھتے ہوئے، جد و جہد کو دیکھتے ہوئے وقت آتا ہے، پتہ نہیں کیسا وقت ہوتا ہے. فرمایا کہ جب حتی احبہ، اسے دیکھتا ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، میں بھی اسے اپنی محبت عطا کرتا ہوں، پھر میں بھی اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اب جسے خدا کی محبت مل جائے، ہم میں سے ہر ایک خدا سے محبت کرتا ہے، بھلے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، خدا سے تو محبت ہے نا. کوئی اگر عبادت کرے یا نہ کرے، اللہ سے محبت ضرور ہے، مگر اللہ کو کس سے محبت ہے وہ الگ چیز ہے، وہ پھر مخصوص لوگ ہیں، وہ پھر ایک درجے پہ فائز لوگ ہیں. تو فرمایا موقع وقت آتا ہے کہ حتی احبہ، میں ان سے خود پھر محبت کرنے لگ جاتا ہوں. اور فاذا احببتہ، جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، جب میں اسے محبت کا پروانہ دیتا ہوں، جب میں اسے محبت کا مرتبہ دیتا ہوں، منزل عطا فرماتا ہوں، درجہ دیتا ہوں، پھر کیا ہوتا ہے؟ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں. خود پاس اب یہاں سے توجہ ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ کیا کرنے جاتے ہو ان کے پاس، درباروں پہ کیوں جاتے ہو، کیوں یہاں پہ جا کے مانگتے ہو، کیا ملتا ہے تمہیں ان سے، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، یہ تو مردہ ہے، یہ تو مار کے مٹی میں مل گئے ہیں، تمہیں کیا ملتا ہے، یہ قبر پرستی ہے. یہ کہتے ہیں لوگ. رات ہی مجھ سے ایک نوجوان سوال کرنے آ گیا، جی وہ ہم درباروں پہ جا کے ہم دعا مانگتے ہیں، ہم ان کی طرف کیوں نہیں کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں کیوں کرنا چاہیے ان کی طرف ہو. سوال تو بنتا ہے واقعی. تو میں نے کہا پھر کس طرف کریں، کعبے کی طرف اللہ سے مانگے، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے، ان کی طرف کیوں منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں نے ان کو صرف ایک بات عرض کی کہ اللہ کے بندو آپ یہ بتاؤ، جب آپ ان کے پاس جا رہے ہوتے ہو تو کیا سوچتے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ سوچئے گا کہاں جا رہے ہیں، بندے کے پاس نا. آپ جاتے ہیں بندے کے پاس. اب مجھے یہ بتائیں، میں آؤں آپ کے پاس، بیٹھوں آپ کے پاس، مہمان ہوں آپ کا، اور میرا منہ اس طرف ہو، آپ مجھے دیکھ رہے ہو اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہو اور میں جو ہے آپ کی طرف توجہ نہ دے رہا ہوں، اچھا لگتا ہے؟ ہرگز اچھا نہیں لگتا. تو بات یہ ہے بھائی، جس کے پاس جاتے ہیں توجہ بھی اس کی طرف کرتے ہیں، منہ بھی اس کی طرف کرتے ہیں. تو اگر آپ درباروں پہ جا رہے ہیں، یعنی وہ اتنا مانتا تھا وہ بندہ کہ یہ ٹھیک ہے درباروں پہ جائیں، دعا کریں، مگر اللہ سے مانگے، منہ بھی اللہ کی طرف کریں، ان کی طرف کیوں کریں؟ ہم نے کہا کہ جن کے پاس جا رہے ہیں منہ بھی ان کی طرف کرو. دراصل یہ آپ یہاں نہ سمجھے، وہ جوڑنا چاہتا تھا وہ گنبد خضرا سے، روضہ رسول سے. پھر اس نے اگلی بات یہ کی
کہ بھائی وہاں پر یہ سعودی لوگ جو ہے وہ کیوں نہیں رسول کی طرف منہ کرنے دیتے؟ وہ تو منہ موڑتے جی قبلہ کعبہ اس طرف کرو، آج شرک ہونا شرک فتوے ہوتے ہیں. تو بھائی سعودی گورنمنٹ ہمارے کوئی دین تو نہیں ہے، کوئی اسلام تو نہیں ہے، کوئی دلیل تو نہیں ہے، سارا اسلام ان کے پاس تو نہیں ہے. اسلام تو قرآن و حدیث میں رکھا ہے، اسلام تو کتابوں میں رکھا ہے، بندوں میں نہیں رکھا ہے. بندے تو جسٹ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، پریکٹس. اب جس کو کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے وہ کرتا ہے، جس کو کوئی اور بات سمجھ میں آتی ہے اس کے اوپر عمل کرنا شروع ہو جاتا ہے. بھائی ہم اگر درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں تو ان کی طرف رخ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ملنے آئے ہوتے ہیں. اور کیوں ملنے آئے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو بتا دیں. فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، رب فرما رہا ہے کہ جسے میں مرتبہ محبت عطا فرماتا ہوں اس کی محنت کے نتیجے میں ایسے نہیں ملا ہوا. انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے مراقبے کیے تھے، انہوں نے جد و جہد کی تھی. امام بری سرکار کہ جب اسلام آباد آباد نہ تھا وہ ان پہاڑیوں کے اندر، ان وادیوں کے اندر، پہاڑ کی ان چوٹیوں کے اوپر کہ جہاں آج مشینیں کاٹ کاٹ کے رستے بنائے جاتے ہیں اور ایک بندہ نہیں گزر سکتا، کس طرح وہ غار میں گئے تھے صرف خدا کو یاد کرتے تھے. اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، انہوں نے جنگل کاٹے ہیں، انہوں نے راتیں جاگ کے گزاری ہیں صرف خدا کی یاد میں. یہ خدا کو یاد کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، تب خدا کی طرف سے انہیں کچھ ملتا ہے، عطا ہوتا ہے. اور وہ عطا یہ ہوتا ہے، فرمایا کہ میں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، جب میں محبت کرتا ہوں اپنے بندوں سے تو پھر میرے بندے دیکھنے میں تو بندے نظر آتے ہیں مگر ان کے اندر قدرت میری کام کر رہی ہے. بندے میرے ہوتے ہیں مگر رحمت میری کام کر رہی ہوتی ہے. بظاہر انسانی جسم ہوتا ہے مگر طاقت میری ہوتی ہے. کنت سمعہ الذی، کان ان کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے. کان ان کے ہوتے ہیں، سماعت میری ہوتی ہے. پھر ہزاروں میل دور سے اگر کوئی مرید پکارتا ہے شیخ وہیں پہ سنتا ہے، شیخ وہیں سنتا ہے. امام راضی فلسفے کے امام، دلیل کے امام، علم کے امام، جب وقت وصال قریب آیا شیطان آ گیا اور کہنے لگا کہ جی آپ اللہ کی بڑی باتیں کرتے، دلیلیں دیتے، مجھے بتاؤ آپ کہتے ہو خدا ایک ہے، کوئی دلیل؟ رب کو ایک ثابت کرنے کو ایک دلیل دو. تو کہنے آپ نے دلیل دینی شروع کی، دلائل دینے شروع کیے. 1 2 10 20 100 150 200 300 دلائل دے دیے. شیطان کے سامنے 300 دلائل دے ڈالے. اس نے ایک ایک کر کے سارے رد کر دیے، سارے کرنے یہ یوں رد ہوتا ہے، یوں رد ہوتا ہے. حتیٰ کہ آخری دلیل کے بعد امام راضی خاموش ہو گئے. جب آپ چپ ہوئے، جب آپ کے علم کی انتہا ہوئی، آپ رکے، وہاں پر پکارا اپنے شیخ کو کہ اب میری مدد کیجیے. وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو، اپنے حضرت کو پکارا اور پکارا. دیکھیں وقت وصال قریب، شیخ کئی میل وہاں سے دور، آپ وضو فرما رہے ہیں، آپ کے شیخ وضو فرما رہے تھے. یہاں سے امام راضی نے پکارا، آپ نے وہیں ان کی پکار سنی اور پورے جوش کے ساتھ اٹھ کے لوٹا پھینک کے وہیں سے آواز دی کہ امام راضی کیوں نہیں دیتا؟ میں خدا کو بلا دلیل مانتا ہوں، میں خدا کو بلا دلیل، کوئی دلیل نہیں چاہیے، تو کیا دلیل مانگے گا؟ شیطان وہیں سے مایوس ہو کے لوٹ گیا. تو انسان جہاں پر رک رہا ہوتا ہے، انسان جہاں پر وہ بے دست و پا ہو رہا ہوتا ہے، جہاں اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پھر یہ ہستیاں مدد کرتی ہیں. اب اس لیے ان کے پاس آ جائیں. چلے ہم نے محنتیں نہیں کی، بتائیں آپ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے، کیا کسی نے راتیں گزاری خدا کے لیے؟ کیا کسی نے مجاہدے کیے؟ کیا کسی نے بھوک برداشت کی؟ کیا کسی نے سردیاں گرمیاں کاٹی؟ ہم نے نہیں کی وہ محنتیں. اگر ہم سے وہ محنتیں بھی نہیں ہوتی تو جنہوں نے محنتیں کی ان کی قدر بھی نہیں کر سکتے ہو. کم از کم ان کی قدر تو کر لو بھائی. ہم اس لیے ان کے پاس آ رہے ہیں کہ انہوں نے محنتیں کی، ان کی محنتوں کا صلہ ہمیں ملتا ہے. محنتیں یہ کرتے کھاتے ہم تھے، محنتیں یہ کرتے انعام ہم پاتے ہیں، محنتیں یہ کرتے ہیں لیتے خود کچھ نہیں، ہمیں دلا کے دیتے ہیں. سبحان اللہ، ہمیں دلا کے دیتے ہیں. تو فرمایا کنت سمعہ الذی، کان ان کے، سماعت میری، جہاں کہیں ہوتے ہیں پھر پکارے وہیں سے سن لیتے ہیں. فرمایا وبصرہ الذی یبصر بہ، اور
نگاہ ان کی ہوتی ہے، اس کے اندر دید میری ہوتی ہے، طاقت میری ہوتی ہے، پھر یہ میری نگاہ سے دیکھتے ہیں، میری طاقت سے دیکھتے ہیں، میری قدرت سے دیکھتے ہیں، میری رحمت سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جب ایک لشکر کو روانہ کیا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہاں پر دشمن غالب آنے لگا تو آپ نے فرمایا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو آپ جب لشکر واپس لوٹا تو لشکر کے ایک بندے نے کہا حضرت ہم تو ہارنے لگے تھے کہ اتنے میں کسی اللہ کے بندے کی آواز سنائی دی دے، تم پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ بس وہ آواز سننی تھی، ہم نے پہاڑ کی اوٹ لی اور ہم شکست کھا رہے ہیں وہ شکست ختم تبدیل ہو گئی۔ وہ کیا تھی کہ وہاں نگاہ مدینوں میں بیٹھے تھے، کئی 100 میل وہاں جو لشکر لڑ رہا تھا، نہ انٹرنیٹ، نہ کمپیوٹر، نہ ٹیلی ویژن، کس نگاہ سے وہ دیکھ رہے تھے؟ خدا کی نگاہ سے، خدا کی طاقت سے، خدا کی رحمت اور قدرت سے دیکھ رہے تھے۔ اور فرمایا کہ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، اس میں طاقت میری کام کر رہی ہوتی ہے۔ کہ امداد اللہ مہاجر مکی جب بیٹھے اپنے حجرے میں ہیں اور کوئی مرید ان کے اگر کشتی سمندر میں ڈوب رہی ہوتی ہے، اگر کشتی سمندر میں ڈوب رہی ہوتی ہے اور وہاں سے اپنے شیخ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں تو آپ وہیں سے پرواز کرتے ہیں اور جا کے اس کشتی ڈوبتی کشتی کو اپنے ہاتھوں سے سہارا دے کے نکال دیتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہے جی، ان کی انسانی طاقت نہیں، خدائی طاقت ہے۔ دیتا خدا ہے، عطا خدا کرتا ہے، کیوں؟ محنت کے نتیجے میں، کیوں؟ جد و جہد کے نتیجے میں۔ بابا جو بڑے لوگ ہیں، عام لوگ نہیں۔ اور فرمایا رجلہ التی یمشی بہا، پاؤں ان کے ہوتے ہیں، اس کے اندر طاقت میری ہوتی ہے، چلتے میرے کرم سے ہیں۔ وہ بیک وقت یہاں بیٹھے اگر آنے واحد میں ایک لمحے کے اندر کہیں سے کہیں پہنچ جائے، آپ ہم انکار نہیں کر سکتے۔ کیا ان کا انکار خدا کا انکار ہے، ان کا انکار حدیث کا انکار ہے، ان کا انکار رسول کا انکار ہے، دین اسلام کی بنیادوں کا انکار کر کے دکھائیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا چونکہ جو واسطہ نہیں پڑتا قرآن حدیث سے، کوئی ثابت نہیں کرتا، بس شرک بدعت کے ہم نے رٹے لگا رکھے ہیں اور حرام ثابت کیا ہوا ہے۔ کہاں سے حرام؟ کوئی ایک دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے، بس باتوں کے اوپر۔ اور فرمایا وَلَا إِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ مجھ سے کسی بارے میں پناہ طلب کرتے ہیں میں نے پناہ عطا کرتا ہوں۔ وہاں میزبان محفل کی طرف سے جو ہے اختتام کا کہہ دیا، میں بس آپ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ تو فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ مجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں تو میں انہیں پناہ عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ وَمَا تَرَكْتُ، ایک بڑی محبت کی بات رب بتا رہا ہے اپنے بندے کے بارے میں، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی کیسی لاج رکھتا ہے، اللہ بھی کیسے اس کا خیال فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وَمَا ترددت عن شيء انا فاعله، میں جو بھی کرنا چاہوں کر ڈالتا ہوں۔ خدا کیا فرما رہا ہے؟ میں جو کرنا چاہوں کر ڈالتا ہوں، کسی بارے میں متردد نہیں ہوتا، زمان و مکان کے بارے میں کسی قسم کا جو ہو کسی بھی اس میں تردد نہیں پڑتا۔ ایک بات مجھے پریشان کر دیتی ہے، رب کہتا ہے مجھے ایک بات پریشان کرتی ہے، بس ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب میں تھوڑا تردد میں پڑ جاتا ہوں، وہ وقت ہوتا ہے کہ ترددی النفس المؤمن، جب بندہ مومن کی مثال کا وقت آتا ہے، جب بندہ مومن کا، اللہ کے ولی کا، اللہ کے نیک بندے کا وقت مثال قریب آتا ہے، تو جب میں موت کی تکلیف کو دیکھتا ہوں تو تردد میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ تکلیف کتنی تکلیف بھی سے دور جانا تھی۔ رب کیا فرماتا ہے کتنی تکلیف رب سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر ماں سے اپنے بچے کی تکلیف برداشت ہوتی ہے، جو ماں سے نہیں ہوتی رب 70 ماں سے پیار کرتا ہے، 70 ماں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے دیکھے گا کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس تکلیف میں پڑے، موت کی سختی میں پڑے، لیکن وہ فرماتا ہے پھر بھی موت دیتا ہوں، پھر بھی موت دے دیتا ہوں، بھلے مجھے تردد ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ، میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر موت بھاری گزرتی ہے، اس کے اوپر موت سخت گزرتی ہے، لیکن مجھے اس بندے کی دنیا میں رہ کے دنیا والے جو اسے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، دنیا والے جو اسے مشقت دے رہے ہوتے ہیں، جو دنیا میں اسے مصیبتیں مل رہی ہوتی ہیں، مجھے وہ مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی۔ بس میں اپنے بندے کی ان مصیبتوں سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، اپنے پاس بلا کے رحمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔
موت دینا چاہتا ہوں، بس اسی لیے میں موت دیتا ہوں اسے۔ فرمایا یہ بھی خدا کی موت اپنے بندہ مومن کو دینا یہ خدا کی رحمت ہے۔ اور اس میں بھی یہ آتا ہے کہ بندہ مومن کی جو موت ہوتی ہے، بندہ مومن کی موت، رب اسرائیل علیہ السلام بندہ مومن کے روح ایسے نکالتے ہیں جیسا کہ کوئی پیار سے محبت کے ساتھ جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہو، ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کے پیاری بغیر کسی تکلیف کو کے روح نکال کے چلے جاتے ہیں۔ مگر جو کافر کی موت کا جو منظر کشی کی گئی ہے کہ ایسے روح نکالی جاتی ہے جیسے ململ کا کپڑا کانٹوں کی جھاڑی پہ ڈالا جائے اور پھر اسے سختی کے ساتھ کھینچا جائے، جس طرح چرتا ہوا آتا ہے، ایسے کافر کی روح نکلتی ہے، ایسے بدکار کی روح نکلتی ہے، ایسے فاسق اور فاجر کی روح نکلتی ہے، ایسے اس کی روح نکلتی ہے خدا سے دور ہوتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی کی ہم بارگاہ میں بیٹھے ہیں، اس کے قرب میں بیٹھے ہیں، رب ذوالجلال تو ہمیں بھی اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما، تو ہمارے دل میں بھی اپنی حبیب پاک کی محبت پیدا فرما، نماز قرآن کی محبت عطا فرما، تاکہ ہم بھی تیرے پیاروں کی صف میں شامل ہو سکیں۔ جب وقت وصال آئے تو ہمیں بھی پیاری موت آئے، ہم بدکاروں میں نہ ہو، ہمیں بری موت نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پیاروں کے صدقے ہمیں جو ہے وہ کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے۔ میں اس شعر پر گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور حضرت مولا روم کیا خود فرماتے ہیں، مولا روم فرمایا کہ اولیاء را تجھے دانی ہے فقیر، اعتراض کرنے والا تمہیں کیا پتا ولی کی حقیقت ہے کیا؟ مولا روم فرمایا عام ہستی نہیں، مولا روم فرمایا اولیاء را تجھے دانی ہے فقیر۔ ہم بڑے عام لوگ ہیں، آپ اور ہم بھی نہیں جانتے فقیروں کو، ان اولیاء کو، اور اعتراض کرنے والے تمہیں کیا پتا؟ اولیاء را تجھے دانی، تمہیں نہیں پتا۔ میر اساند لا مقام پر یک نظیر، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک نگاہ میں فرش سے اٹھا کے عرش میں پہنچا، ایک نگاہ میں یہ بندے کو خدا سے ملا دیتے ہیں، ایک نگاہ میں یہ خاک کو دھول بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا ادب عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ آ گئے